حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آیت کے تحت میں نے تفسیر مظہری میں یہ روایت پڑھی ہے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے یوں کہوں کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے سنگار کریں، وہ میک اپ کریں، صاف ستھرے رہا کریں۔ جس طرح شوہر یوں چاہتا ہے کہ میری بیوی بہترین لباس پہن کر رہے، اچھے انداز میں میرے سامنے پیش آئے، بہترین میک اپ کرے، تو عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صاف ستھرا رہے، بہترین رہے۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی بہترین لباس پہنے، خوشبو لگائے اور صاف ستھری رہے، میک اپ کرے تاکہ وہ دیکھنے میں اچھی لگے۔ یعنی آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی ہو صفائی ستھرائی کے اعتبار سے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کیا آپ کی بیوی بھی یہ چاہتی ہوگی یا نہیں کہ میرا شوہر صاف ستھرا رہے؟ پھر ہم شکایتیں یہ کرتے ہیں کہ بیوی بات نہیں مانتی، میرا کہنا نہیں مانتی، نافرمان ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا کہ جب آپ باہر سے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کے منہ میں تمباکو ہے، گٹکا آپ کے منہ میں ہے، آپ کے منہ سے اسمیلنگ آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، آپ بیڑی پیتے ہیں، منہ صاف نہیں کرتے، کیا آپ کی بیوی یہ چاہے گی کہ آپ سے ملاقات کرے؟ آپ کے کپڑوں کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ وہ دور تک محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کبھی صابن سے چہرہ نہیں دھوتے، کبھی سرما نہیں لگاتے، سر میں تیل نہیں لگاتے، یعنی ایسے لگتے ہیں کہ دوسرا آدمی بھی آپ کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے خوش رہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے تقریریں بہت سنی ہیں، بیانات بہت سنے ہیں کہ بیوی کے لیے یہ ضروری، بیوی کے لیے یہ ضروری، بیوی ایسے رہے ویسے رہے، یعنی ساری چیزیں بیویوں کے لیے ہی ضروری ہیں، آپ کے لیے کچھ ضروری نہیں۔ جتنا عورت کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کو اللہ نے کم از کم بہت سارے ہنر دیے ہیں، خوبصورتی دی ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ مرد بغیر چاہے بھی عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ نے بہترین حسن دیا ہے۔ ضرورت تو مرد کو ہے کہ وہ اچھے انداز میں رہے، بہترین لباس پہنے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھے سے اچھا لباس خریدے، اس انداز میں رہے کہ آپ کی بیوی آپ سے خوش رہے، تو آپ کی شکایتیں آپ کی زبانوں پر نہیں آئیں گی۔ آپ بیوی کو بعد میں کہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، آپ نے صفائی ستھرائی نہیں کی، پہلے اپنے آپ کو کہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ کے چہرے پر زیادہ بال ہیں، سیونگ نہیں کراتے، یا داڑھی بھی رکھی ہے تو اس کو اچھے انداز میں نہیں رکھتے، سر کے اندر بال ہیں تو ان کو کاٹتے نہیں ہیں، اسی طرح بکھرے ہوئے ہیں، تو میرے عزیزوں بہترین اچھے انداز میں آپ کو رہنا ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میں نے یہ روایت تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عورت کے لیے ضروری ہے اسی طرح مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے اپنی بیوی کے لیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں آپ نے تو بڑی الٹی تقریر کر دی،
ہم نے تو یہ سنا وہ سنا. بھئی آپ نے سنا ہے، سنتے رہیں گے. میرا مزاج تمام چیزوں میں ایسا ہے کہ جن باتوں کو اور حضرات نہیں کہتے میں انہیں کہتا ہوں. اپنی زندگی پہ غور کریں. آپ کے دانت صاف ہوئے ہفتہ ہو گیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی میرے پاس آئے. دانتوں کو صاف کریں، سرما بھی لگائیں. آپ نے نہیں سنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام شمائل ترمذی میں 7 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ سرما بھی رکھتے تھے، تیل بھی رکھتے تھے، خوشبو بھی رکھتے تھے. نبی نے خوشبو پسند فرمائی نہیں؟ نبی نے سرما لگایا نہیں؟ تیل لگایا یا نہیں لگایا؟ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، جبکہ نبی کو تو ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ نے سب سے بہترین انسان دنیا کے اندر اگر کوئی بنایا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے نبی ہیں، شمس و قمر سے زیادہ خوبصورت میرے نبی ہیں، ساری دنیا سے بہتر میرے نبی ہیں. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب نبی کی پیدائش پر حضرت آمنہ کے یہاں تشریف لائے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، اتنا حسین اور جمیل بچہ کوئی دیکھا ہی نہیں. ارے اس سے اور آگے بڑھ کر میں یہ بتاؤں کہ نبی کو خوشبو لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. نبی کا جو پسینہ مبارک تھا، جب وہ پسینہ باہر آتا تھا تو خوشبو آتی تھی. ایک صحابی کی شادی ہوئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پسینہ مبارک مجھے مل جائے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پسینہ پوچھا، اس کو دے دیا. وہ یہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو لگایا، زندگی بھر میرے بدن سے خوشبو نہیں گئی. تو نبی کی شان نرالی، پھر بھی نبی نے ان چیزوں کا اہتمام کیا. یہ تعلیم میرے نبی نے مجھے دی ہے. نبی کنگھی فرمایا کرتے تھے، کنگھی کرنے کا ذکر ہے. بالوں کو سنوارتے تھے، ذکر یہ ہے کہ مانگ بھی کاڑھا کرتے تھے. کبھی نبی نے بال کانوں تک رکھے ہیں، کبھی کاندھے تک رکھے ہیں، کبھی گردن تک رکھے ہیں. بڑے بال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھے ہیں. تو ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا میں نے؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، اپنی وہ پرانی عادتیں چھوڑ دو. سمجھو، اس بات پر غور کرو، آپ کی بیویاں کتنی سادی ہیں کہ وہ آپ کو ٹوکتی نہیں ہیں. آپ سے ناراض ہو گئی، دل کی بات ظاہر نہیں کی. آپ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے پسینے میں بدبو ہے، آپ کے کپڑے گندے ہیں، آپ نے چہرہ بھی نہیں دھویا، خوشبو تو دور کی بات ہے، آپ نہائے بھی نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے کہا، وہ بیچاری فوراً تیار ہو گئی. اب اس نے یہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں، لیکن آپ کو ٹوکا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے یہ بتایا ہے، ہر عالم نے یہ تقریر کی ہے، سب نے یہ بتایا کہ بیوی کو بناؤ سنگار میں رہنا چاہیے. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ شوہر کو بھی سنگار کر کے رہنا چاہیے. بیچاری اس نے حدیثیں سنی، باتیں سنی، ایک طرف کی بات سنی ہے کہ عورت کو ایسا رہنا ہے، دوسری طرف کی بات نہیں سنی کہ مرد کو بھی ایسا رہنا چاہیے. تو اس لیے خدا کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے مزاجوں کو بدلو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، فکر کریں. سارا بوجھ، ساری چیزیں، ساری باتیں بیوی پر نہ ڈالیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو آپ اچھا رکھیں گے، دل کے خیالات کو بھی پاک رکھیں، ذہن کو بھی پاک رکھیں، ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھیں، بہترین انداز میں رہیں. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو آپ اس کی قدر کیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھن جائیں اور آپ قدر کرنا چاہیں تو پھر نہ کر سکیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، بہترین لباس بنوائیں، بہترین خوشبو خریدیں تاکہ آپ گھر کے اندر داخل ہوں، آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے. تو انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، رنجشیں نہیں ہو سکتی، شکایت ہو ہی نہیں سکتی. بیوی کو کیا چاہیے؟ مال دولت کی بھوکی نہیں ہے.
آپ کی جائیداد کی بیوی کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو آپ کی بیوی چاہتی ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو چاہیں، اس سے محبت کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔